السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے اوقات کے بارے میں بتائیں گے کہ سورج کہاں ہو اور کب نکلے اور کہاں سے نکلے تو کس نماز کا ٹائم ہوگا۔ تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، پچھلی رات کو صبح کے وقت پورب کی طرف سے جدھر سے سورج نکلتا ہے آسمان کے لبنان پر کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر چوڑائی میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اور آفنن فنن بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے۔ تو جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تب سے فجر کا نماز شروع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آفتاب نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اول ہی وقت میں بہت تڑکے نماز پڑھ لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دوپہر ڈھل جانے کی نشانی یہ ہے کہ لمبی چیزوں کا سایہ پچھم سے شمال کی طرف سرکتا بالکل شمال کی سیدھ میں آ کر پورب کی طرف مڑنے لگے، تب سمجھو کہ دوپہر ڈھل گئی۔ اور پورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے سے بائیں ہاتھ کی طرف کا نام شمال ہے، اور ایک پہچان اس سے بھی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ سورج نکل کر جتنا اونچا ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، پس جب گھٹنا موقوف ہو جائے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ دن ڈھل گیا، پس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا سایہ ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ مثلا ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ ہاتھ ٹھیک دوپہر کو 4 انگل تھا، تو جب تک 2 ہاتھ اور 4 انگل نہ ہو تب تک ظہر کا وقت، اور جب 2 ہاتھ اور 4 انگل ہو گیا تو عصر کا وقت آ گیا، اور عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ زرد پڑ جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر پڑھ لو، قضا نہ کرے، لیکن پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے۔ اور اس عصر کے سوا اور کوئی نماز ایسے وقت پڑھنا درست نہیں ہے، نہ قضا نہ نفل کچھ نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 3، جب سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت آ گیا، پھر جب تک پچھم کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی باقی رہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں اتنی دیر نہ کرے کہ تارے خوب چٹک جائیں کہ اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ پھر جب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ملتا ہے، اس لیے اتنی دیر کر کے نماز نہ پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ تہائی رات جانے سے پہلے ہی پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 4، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے، گرمی کی تیزی کا وقت جاتا رہے تب پڑھنا مستحب ہے، اور جاڑوں میں اول وقت پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اور عصر کی نماز ذرا اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت آنے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکے، کیونکہ عصر کے بعد تو نفلیں پڑھنا درست نہیں ہے۔ چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے جاڑے کا موسم، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے، اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈوبتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جو کوئی تہجد کی نماز پچھلی رات کو اٹھ کر پڑھا کرتا ہو
تو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کو وتر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا ڈر ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، بدلی کے دن فجر اور ظہر اور مغرب کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے اور عصر کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 8، سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو اور سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں ہے، البتہ عصر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو وہ سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھ لے، اور ان تینوں وقت سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے اور منع ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، مسئلہ نمبر 9 ہے یہ، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کر اونچا نہ ہو جائے نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا درست ہے اور سجدہ تلاوت بھی درست ہے، اور جب سورج نکل آیا تو جب تک ذرا روشنی نہ آ جائے قضا نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ قضا اور سجدہ کی آیت کا سجدہ درست ہے، لیکن دھوپ پھیکی پڑ جائے تو یہ بھی درست بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مسئلہ نمبر 10، فجر کے وقت سورج نکل آنے کے ذرا سے جلدی کے مارے فقط فرض پڑھ لے تو اب جب تک سورج اونچا اور روشن نہ ہو جائے تب تک سنت نہ پڑھے، جب ذرا روشنی آ جائے تب سنت وغیرہ اور جو نماز چاہے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 11، جب صبح ہو جائے اور فجر کا وقت آ جائے تو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے، البتہ قضا نمازیں پڑھنا اور سجدہ کی آیت پر سجدہ کرنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے، اور اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو نماز ہو گئی، قضا نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 13، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو رہنا مکروہ ہے، عشاء کی نماز سے پہلے سوتے رہنا مکروہ ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز سے مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے نہیں سونا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ نماز پڑھ کر سونا چاہیے، لیکن کوئی مریض ہے یا سفر سے بہت تھکا ماندہ ہوا ہے اور کسی سے کہہ دے کہ مجھ کو نماز کے وقت جگا دینا اور دوسرا وعدہ کر لے تو سوتے رہنا درست ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، تو آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ نماز کی شرائط بتائیں گے کہ کن کن شرطوں سے نماز پڑھنی آدمی پر فرض ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔